آج کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اپنے ایگریکلچر اہداف پورے کرنے میں کامیاب ہوگا، اور کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور اس میں وہ اتنے 22 سے 24 کروڑ لوگوں کو روزگار دے سکے گا۔ تو اس میں دیکھا یہ گیا کمپیریٹیو رپورٹ میں کہ دنیا کے ممالک نے کیا کیا ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، کسی حد تک یو اے ای اور چائنا کا اسپیشلی نام لیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا، ایون چائنیز نے کیا کہ اپنی آرمی کو اس چیز کی ٹریننگ دی کہ ایگریکلچر کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا، اور اس میں انہیں بہت بڑی سکسیس ملی۔ اور اس کی یہ ڈاکومنٹری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کا پروو ہے کہ اس میں لوگوں نے اس کام کو کتنا سراہا کہ ایک کوالٹی اچھی بنی، ایک کوانٹٹی زیادہ ملی، ایک زیادہ ڈسپلن سے کام ہوا، ویسٹیج کم سے کم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے وہ پروڈکٹ بنائی جو سوسائٹی کی ایک ریئل ضرورت بھی تھی، اور اس میں شرح نمود میں اضافہ بھی ہوا، اور ایگرو انڈسٹری جو ہے اس کو بھی بہتری ملی، اور اس میڈیسن سے لے کے پیپر سے لے کے ہر چیز کو انہوں نے اپنے ہوم میڈ میں پیدا کیا، اور پھر ییلڈ بہت زیادہ لی۔ یعنی پاکستان جس چیز میں 3.1 ٹن لیتا ہے ویٹ، اسی میں فرانس جو ہے وہ 8.1 لیتا ہے، یعنی 5 ٹن ہماری اس سے کم ہے۔ کاٹن میں ہم لوگ پاکستان میں لیتے ہیں 2.5 ٹن، چائنا لیتا ہے 4.8 ٹن۔ شوگر کین میں پاکستان لیتا ہے 63.4 ٹن، صرف ایجپٹ 125 ٹن۔ اسی طرح سٹارچ میں 4.6 ٹن پاکستان لیتا ہے، فرانس 11.1 ٹن لیتا ہے۔ رائس میں پاکستان جو ہے وہ 2.7 ٹن لیتا ہے، جبکہ یو ایس 9.2 ٹن لیتا ہے۔ تو اتنے بڑے ڈفرنس کے ساتھ ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ انڈیا کو دیکھیں، ایون بنگلہ دیش کو دیکھیں، اور پھر پاکستان کو کمپیریزن کریں، تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں۔ اسی طرح اس اعداد و شمار میں 2011، 12، 13 سے آنورڈ بتایا گیا کہ آپ کتنا ملک ایک فرد جو ہے کنزیوم کرتا ہے، اور میٹ کتنا کنزیوم کرتا ہے، اور پھر ڈکلائن آف ان انرجی سیکٹر، وہ کتنا ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو خود کفالت کی طرف لے کے جائیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ڈکلائن ان ایگری گروتھ 4% سے ہم 2.5 پہ آئے ہیں، یعنی نیچے کی طرف ہماری جو ہے نا وہ گروتھ جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ 1960s میں ہم 4% پہ تھے، اور 2001 میں ہم 2.6% پہ تھے، اور 2010 سے 2020 کے دوران ہم 2.5% پہ آ گئے۔ تو ہماری گروتھ 60 سے بھی 50% رہ گئی۔ یہ ساری چیز جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے، انیشیٹ کرتی ہے کہ جی ڈی پی میں کاٹن کا جو شیئر تھا وہ 0.6% تھا، اور آج اگر آپ اس کو دیکھیں تو شرمناک اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ میجر ڈکلائن ان ایگری سیکٹر جو ہے اس میں شوگر 7 یعنی ملین ٹن، اور رائس جو ہے 6 ملین ٹن جو ہے وہ اس میں کم ہوا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے جائیں تو گراف میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کا گراف ایسے کیسے ایک دم اوپر گیا، اور پھر ہم جو ہے فلڈ لاسز میں $12 بلین کا نقصان کر گئے، اور ظاہر ہے اس کے فیکٹرز آگے چل کے چلیں گے، اور فیکٹر فار دی لو ییلڈ بھی آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ پانی زمینوں میں کھڑا رہے گا، اس کی وجہ سے اس کی فرٹیلٹی کم ہوگی۔ تو ہمیں سیریس نوٹ پہ جانا پڑے گا۔ 64% فارمر جو ہیں وہ پاسنگ لاس دی 5 ایکڑ پہ ایوریجلی ان کا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو 64% اگر 5 ایکڑ پہ کام کر رہے ہیں تو نہ ان کی کیپیسٹی ییلڈ خریدنے کی ہے، یعنی بیج خریدنے کی ہے، سیڈ خریدنے کی، نہ پانی دینے کی، نہ وہ اپنے لیے جسٹس لے سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے ایک انیشیٹو کریٹ کیا مافیاز کے لیے، اس میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان امپلائمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور ہر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ انجسٹس کی طرف جاتی ہے، اور ہر انجسٹس جو ہے وہ انریسٹ کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انوالو کریں، اور ایگریکلچر لینڈ تو ہمارے پاس ہے، ہم اپنے تمام وہ سسٹم دیکھیں جنہوں نے ڈسکریج کیا،
اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کو اس کے دائرہ کار میں لے کے آئیں اور لوگوں کی ییلڈ بڑھانے کے لیے ہم کام کریں، اور اسی میں ہائی پروفیبلٹی نکل سکتی ہے۔ تھینک یو۔